تو ایک تو اس کے اوپر آپ اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ، اور سب کچھ ہمسایوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اس معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے انڈیا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور انڈیا کی نظریں اس کے اوپر موجود ہے۔ کو کہا گیا کہ یہ ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ ہماری بدنامی کا باعث وہ پالیسیز بن رہی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو آپ کو بی بی سی، رائٹرز، DW، CNN اور بہت سارے الجزیرہ اس کو کافی کوریج دے رہے ہیں۔ رائٹرز، الجزیرہ، بی بی سی، گارڈین، ہر جگہ پر اس کے اوپر خبریں چل رہی ہیں۔ تو کشمیر کے جو لوگ، جن لوگوں کو وہاں کی لوکل اتھارٹیز ہیں، جن کے ساتھ یہ کلیش چل رہا ہے، ان کو جب پکڑا گیا تو ان کے پاس سے انڈین کرنسی ملی ہے۔ لو دسو، ہے بھگوان! یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو وہی ایک بات کہ جن کو کہا گیا کہ یہ ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، تو وہ کس طرح آپ نے ان کے پر ٹھپا لگانا ہے، آپ نے ان کو کیسے انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنا ہے؟ وہ آپ نے ایسے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ پائے نا پھڑے گئے نے کہ اے ویکھو اینا دے کولوں تو انڈیا کی جو ہے وہ کرنسی ملی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اچھا اس میں دو باتیں ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ سکی یہ بات۔ میں آپ سے اس میں دو سوال کروں گی، اور وہ دو سوال یہ ہیں کہ پہلا سوال تو یہ کہ اگر کوئی کرنسی کسی سے لے رہا ہے، یا اگر کوئی کسی کا ایجنٹ ہے اور وہاں سے پیسہ لے رہا ہے، تو وہ پیسہ اپنی جیبوں میں بھر کر، اپنے بیگوں میں بھر کر ساتھ پھرے گا ایسی سچویشن میں، ایسی کرائسس میں جہاں پر اس کو پتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی گرفتار ہو جائے گا، یا اس کے گھر پر چھاپا پڑے گا، یا اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے۔ ایسی سچویشن میں وہ انڈیا کے جو روپیز ہے وہ اپنے ساتھ لے کے پھرے گا کہ یہ دیکھو، یہ بھارت نے جو ہے یہ مجھے پیسے بھیجتے ہیں وہ، اور میں ان کا ایجنٹ ہوں، تو یہ دیکھ لو کہ یہ میرے پاس پیسے موجود ہیں ان کے۔ یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بارڈر کراس کر کے وہ پیسے بھیجتے ہیں ان کو، مطلب بھارت کی کرنسی کہاں سے ان کے پاس آ گئی؟ آج کل کے دور میں کوئی اس بات پر بلیو کرے گا کہ 1000 طریقے ہیں، ڈیجیٹل طریقے، 1001 ڈیجیٹل وے میں آپ کسی کو کرنسی بھیج سکتے ہیں، جس سے اس کو اپنی ہی کرنسی ملے گی، اپنے ہی کرنسی جو روپیز ہیں اس کے اندر ملے گا، وہ جہاں پر رہ رہا ہوگا بندہ۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی بندہ وہ کراس کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ لے جی، یہ پیسوں کا بھرا ہوا بیگ آپ کے سامنے ہم پیش کریں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ یہ کرنسی یوز کر رہے ہیں۔ دس از انبلیویبل۔ اتنے گھٹیا قسم کے، اتنے عجیب و غریب قسم کی اتنی بکواسیات اس کے اندر چل رہی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ آپ ایک اتنا سیریس ایشو ہے اس کو سیریسلی ڈیل کرنے کے بجائے آپ یہ چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو جب تک آپ کسی کرائسس کو ریئل کرائسس ہی نہیں مان رہے، تو ایک تو اس کے اوپر آپ اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ، اور سب کچھ ہمسایوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اب وہ جیسے چلائیں گے، وہ چاہیں گے تو وہ ہتھیا لیں گے کشمیر آپ سے، وہ چاہیں گے تو کشمیر آپ سے لے لیں گے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ ان کے پاس کرنسی ملی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، پوری دنیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اچھا کبھی ہوتا تھا کہ جی مقبوضہ کشمیر، آپ کہتے تھے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا کشمیریوں پر انتہائی ظلم و ستم، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کتابوں میں بچپن سے یہی پڑھتے چلے آئے، وہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب وہی جو ہے انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، انڈیا کے میڈیا پر چیخ چیخ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی، کشمیر کی عوام پر پاکستان کے ظلم و ستم جو ڈھائے جا رہے ہیں وہ جا کر دیکھیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور حکومت جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہے کشمیری عوام پر۔ یہ نیریٹو چل رہا ہے انڈیا کے میڈیا پر۔ کبھی آپ یہ نیریٹو چلاتے تھے اپنے میڈیا پر، تے پائے نا جو رہے گا معاملہ الٹا ہو گیا، الٹی گنگا بہ رہی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل معاملہ، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ بھائی ایک طرف رک جائیں، پہلے آپ نے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے، کشمیر ہم ایسے نہیں دیں گے، ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، اس پہ انڈیا کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اس پہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یا اس پہ کچھ اور شیئر کیا جائے؟ لاشیں گر رہی ہیں کہہ رہے ہیں وہاں پر، میڈیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 50 لوگ 100 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن جو سرکاری اعداد و شمار یعنی جو ہر جگہ پر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 11 یا 15 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ 11-15 ہیں تو ڈبل تو ہو ہی جاتی، یعنی یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ اب خود ہی آپ حساب کتاب کر لیں، ہمارے پاس اس وقت کوئی ایز سچ
डॉक्यूमेंटेड वो तो नहीं है कि, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके पर अलर्ट जारी हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के टूरिज्म पर भी अलर्ट जारी हो गया है कि वहाँ पर क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने से गुरेज करें। और मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैं पढ़ रही थी कि ये कहाँ पर हुआ है, तो ये जनाब यूएस एम्बेसी जो है वहाँ पर कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान, उनको कहा गया है, अलर्ट ये उनके लिए जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से कि भाई वी आर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स ऑफ प्रोटेस्ट, जिसमें वो जो कमेटी जो है वो जो है उसकी एक्शन कमेटी वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि ये ध्यान से निकलें, अपने हिफाजत का अपना ज़िम्मा लेकर निकलें, और ख़ास तौर पर जो है उन्होंने कहा है ब्रिंगिंग पार्ट्स ऑफ आज़ाद कश्मीर टू ए स्टैंड स्टिल, द पार्टी प्लान्स ए लॉन्ग मार्च, सो रावला कोट मूविंग टू द कैपिटल मुजफ्फराबाद, एंड वो बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व गुड पर्सनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अवॉइडिंग लार्ज क्राउड्स, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि उस तरफ जो कोई जाना चाह रहा है टूरिज़्म के लिए तो वो भी ना जाए। तो जो कंट्रीज़ हैं, अब आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन वहाँ तक पहुँची है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो हैं वो ज़रा ध्यान से देखभाल के उस तरफ ना जाएं, क्योंकि ये हालत हो गई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर ये हुई है कि यहाँ पर भी उल्टी गंगा बह रही है, और वो इस तरीके से कि हम ये समझते हैं या हम ये बार बार बात करते हैं, और बल्कि ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि भाई अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहे, वो बड़े ही ख़राब हो गए हैं, और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बड़े अच्छे हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लंबी चौड़ी और बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, दबंग किस्म की मुबारकबाद भेज दी है। पीओजेके में हो रहे प्रोटेस्ट इस समय बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रूप ले चुके हैं, और उसका रीज़न ये है कि जो पीओजेके की पब्लिक है वो पिछले कई दशकों से ऐसी सिचुएशन में रह रही है जहां बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है पाकिस्तानी स्टेट, और इसी वजह से उनका गुस्सा अब भड़क चुका है और वो बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें बेसिक जितनी भी ज़रूरतें उनकी हैं वो पूरी करी जाए और उनकी मांगों को फुलफ़िल किया जाए। और ये प्रोटेस्ट इस वक्त और भी ज़्यादा वायलेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस तरह से इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है उसको देखकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने ये सोचा कि अगर वो पाकिस्तान की जगह इंडिया में होते तो उन्हें आज उन सारी फैसिलिटीज़ का लुफ्त उठाने को मिलता जो भारत की तरफ के जम्मू एंड कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो पाकिस्तान की सरकार है वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती और वहाँ के लोग अभी भी एक तरह से 1970 के दशक में जी रहे हैं। और इसी वजह से अब ये प्रोटेस्ट बहुत ही डिसाइसिव साबित होने वाले हैं और आने वाले समय में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया में सबमर्ज हो जाए या फिर एक अलग ऑटोनोमस रीजन बन जाए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपनी गलतियों का जो ठिकरा है वो दूसरे सर मढ़ रही है और उनका कहना है कि ये जो भारत है, भारत ही ये सारी चीज़ें करवा रहा है वहाँ पे करेंसी भेजकर, और इंडियन एजेंट शामिल हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद और एविडेंस लेस बात है।